آپ بات کریں گی بینش، تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے کچھ منسٹرز جو تھے اور پی ٹی آئی کے اپنے کچھ امپورٹنٹ ممبرز جو ہیں وہ بھی اس احتجاج کی زد میں آئے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی 100 دن جیلیں کاٹی ہیں، اور ان لوگوں نے بھی وہ ساری چیزیں فیس کی ہیں، نیب کی پیشیاں بھی فیس کی ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ پر جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے اپنی ہر چیز کے لیے جو ان سے سوالات کیے گئے نیب میں اور سارا کچھ انہوں نے ہر چیز کو پرووائڈ کیا ہے۔ خان صاحب خود کو آپ دیکھیں کہ ان سے کتنے سوالات کیے گئے، ان سے کتنے ڈاکیومنٹس مانگے گئے، اور انہوں نے ہر چیز جو ہے جو ریکوائرڈ تھی وہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پی ٹی آئی بھی اسی طرح اکاؤنٹیبل ہے، اور ہمارے بہت سے ممبران جس پہ کوشچن اٹھا ہے انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور نوشین صاحبہ، خان صاحب نے ایک چیز آپ ہی کے ساتھ بنی ہوئی ہوں، لیٹس نیرو اٹ ڈاؤن، ورنہ اس طرح تو پورے سیریز آف شوز گزر جائیں گے۔ آپ اپنا منشور دے دیں گے، آئی نو آپ بڑی ویل برسڈ ہے، ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ نے آنا ہے مجھے منشور دے کر چلے جانا ہے۔ میں سوال آپ سے کر لیتی ہوں۔ ہر مہینے خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 بار، وچ مینز آفٹر ایوری آلٹرنیٹ ویک وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں گے اور Q&A سیشن کریں گے۔ 2 سال ہو گئے، 2 سال میں 2 بار کیا 1 بار بھی وہ یہ نہیں کر پائے۔ آپ نے کہا تھا کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی، میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہی، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جب اپنی نیب پیشی پر جاتی تو کیا ہوا، پتھر، کیمیکل، پتہ نہیں کیا کیا ان پر مارا گیا۔ کہا یہی جا رہا ہے اور تاثر یہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور پرسیپشن یہی ہے کہ احتساب اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا۔ آپ یہ 2 آپ کے جو بڑے سٹانس تھے اس کے اندر حکومت کامیاب 2 سال کے بعد ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ان دونوں کو ایڈریس کر دیجئے، پھر میں باقی پینلسٹ کی طرف جاؤں گی۔ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب کا جو اسمبلی میں آنا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں اسمبلی رولز میں ایک امینڈمنٹ کی ضرورت تھی، اور پہلے ہی دن جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے جب وہ اسمبلی میں پیش کی گئی تو اس پہ سب سے پہلے اعتراض کرنے والے اور اس کو ڈیلے کرنے والے بھی یہی اپوزیشن تھی، ورنہ بالکل علی محمد صاحب نے وہ امینڈمنٹ پیش کی تھی کہ ہم لوگ خان صاحب جو ہیں، کیونکہ آپ کو رولز آف پروسیجر میں امینڈمنٹ لانی پڑتی ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ پھر تب آگے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے بڑی ہنڈرنس خود ہی اپوزیشن بن گئی تھی کہ وہ رول جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا جو احتساب کی آپ یہ مریم نواز زارہ کی بات کر رہی ہیں، تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان لوگوں کا جو سٹینس ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا ڈراماٹائز کرنا چاہ رہے تھے، وہ مریم نواز کو ایک مظلوم رول دینا چاہ رہے تھے، اور وہاں جو کچھ بھی ہوا، وہ جو ڈرامہ سٹیج ہوا، وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوا۔ میں کچھ اس کے اوپر زیادہ کہوں گی نہیں، وہ بھی ظاہر ہماری ریسپیکٹیبل بہن ہے، مگر یہ بالکل اس طریقے کی پکچر نہیں تھی جس طرح کی سمجھی جا رہی ہے۔ وہ ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا، پتھر کہاں سے آئے، کس کی گاڑیوں میں سے نکلے، کون اس چیز کی تیاری کر کے آیا، میں سمجھتی ہوں ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ تبدیلی کا عوام کو انتظار تھا، تبدیلی تو آئی ہے، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں، اور ہم سب جتنے بھی پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں، ایون میرے کیمرامنز بھی، ایون میرے پی سی آر کی جتنی ٹیم ہے، وہ سب مانتے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ پازیٹیو تبدیلی ہے کہ نیگیٹو تبدیلی ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی۔ اخونزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گی۔ چٹان صاحب، مجھے پتا ہے آپ ان کے اوپر جواب دینا چاہیں گے، آپ کتھارسس کرنا چاہیں گے، کتھارسس کا حق رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چٹان صاحب بہت بری ہو رہی ہے، مطلب آج جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، جس طریقے سے کارکنان کو، ایم این ایز کو، سٹنگ پارلیمنٹیرینز کو جانے کی اجازت نہیں تھی، بہت چوکڈ تھا، خاردار تارے تھی پوری اسلام آباد کے گرد، تو مجھے آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو کے اندر جو حامد میر صاحب کو دیا ہوا تھا وہ ایک کچھ جملہ یاد آیا جب انہوں نے کہا اس نیب کی کیا اوقات، اس نیب کی کیا مجال کہ مجھے بلائیں، پھر کچھ ایسا کریں گے، پھر ان کو میرے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر بات چیت کرنی پڑے گی۔ آج تو آپ کو وہ جملے بھی یاد آتے ہوں گے اور نیب کی اصل پاور بھی یاد آتی ہوگی، کیوں چٹان بھائی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔